جی تو دوستو، آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اسمے کا شک ثبوت کے ساتھ یقین میں بدل جاتا ہے کہ ایلینی ہی اس کی بیٹی ہے اور عروج بھی اس سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری طرف شرف اسمے کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ عروج دشمنی ختم کرنے کے بجائے اپنے ہی خاندان کو بچانے میں الجھ جاتا ہے۔ اب کیا اسمے شرف کے چنگل سے نکل پائے گی؟ تو پچھلی قسط میں جہاں آپ نے دیکھا کہ عادل کے کہنے پر گیزو فرتونہ ہاؤس میں جب بم دھماکہ کرتا ہے تو عروج اور ایسو حیرت سے کبھی عادل کو اور کبھی گھر کو دیکھتے ہیں کہ تبھی گیزو دوسرا دھماکہ کرتا ہے۔ فرتونہ فیملی گھر کو دیکھتی ہے، جبکہ گھر کے اندر اسمے اور زیرف تاریکی اور دھوئیں میں کھو جاتی ہیں۔ ایسو اور عروج چلاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ اسمے گھر کے اندر تھی تو عادل اور گیزو پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جبکہ عادل پھر وہاں سے گھر کی طرف بھاگتا ہے تو ایسو اور عروج بھی ساتھ میں بھاگتے ہیں۔ گھر کے باہر فاطمہ اور ایلینی کو دیکھ کر وہاں سے انہیں ہٹنے کا کہتے ہیں تو ایلینی رونے لگتی ہے تو عروج اسے دیکھ کر حیرت سے کہتا ہے کیا تم واپس آ گئی ہو؟ جبکہ ایسو فاطمہ اور ایلینی کو پیچھے کرتا ہے تو فاطمہ اسے خود سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ سیف جان بھی ایلینی کو حیرت سے دیکھتی ہے کہ یہ واپس آ گئی ہے۔ عادل پھر گھر میں داخل ہو کر اسمے کو ڈھونڈتا ہے، جبکہ وہ خود سے بے پرواہ موبائل پر ایلینی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو عادل اسے اٹھا کر باہر لاتے ہوئے عروج سے ماں کو جلدی باہر لانے کا کہتا ہے کہ یہاں ابھی بھی خطرہ ہے، جبکہ اسمے اس راز کو جان کر سکتے میں ہوتی ہے کہ ایلینی اسی کی بیٹی ہے۔ عروج بھی ماں کو باہر لے کر آتا ہے، دھوئیں کے سبب ان کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسمے کوئی بات نہیں کرتی، سکتے میں ہوتی ہے۔ عادل اسے کہتا ہے خدا کے لیے کچھ تو کہو، کوئی بات کرو، تم ٹھیک ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کوئی بات نہیں کرتی۔ اسمے تبھی کسی احساس کے تحت سامنے دیکھتی ہے تو ایلینی کے لیے بازو اٹھاتی ہے تو ایلینی آ کر اسے گلے لگتی ہے تو اسمے آج اسے اس یقین اور سکون سے ملتی ہے کہ وہ اس کی اپنی ہی بیٹی ہے تو اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جبکہ عادل سکون کا سانس لیتا ہے۔ زیرف کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، دھوئیں کے سبب وہ مشکل سے سانس لے رہی ہوتی ہے۔ عروج اور ایسو ماں کے پاس ہوتے ہیں تو زیرف بیٹے کو اس لمحے بھی نہیں چھوڑتی اور کہتی ہے کیا تم اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے؟ تو عروج ماں سے ناراضگی سے کہتا ہے آپ اس لڑکی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تبھی عادل غصے سے عروج سے کہتا ہے اس میں مینشن میں کیا کر رہی تھی؟ تو عروج کہتا ہے یہ سوال تم ڈائنامائٹ اس گھر میں نصب کرنے سے پہلے پوچھتے۔ تو عادل کہتا ہے تم مجھے پاگل مت کرو، میں نے کہا کہ ایک بھی غلطی کی تو اس گھر کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ تو عروج کہتا ہے اب کیا غلطی کی ہے ہم نے جو تم نے یہ سب کیا ہے؟ تو عادل کہتا ہے میں تمہارے اس بدماش چچا کو نہیں روک پایا، اس نے اسمے کو قتل کی دھمکی دی ہے، اگر اسمے نے طلاق لی تو وہ کسی کی بھی جان لے گا، تو اس نے میرے گھر میں داخل ہو کر وہ ثبوت چرائے ہیں جو اسے جیل بھجوانے کے لیے تھے۔ تو شیریں خانم پریشانی سے یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کس نے کیا ہے یہ سب؟ تو عادل کہتا ہے بالی نے، میری چھت کے نیچے رہتے ہوئے میرے ہی گھر میں یہ سب کیا ہے اس نے۔ تو عروج کو بھی غصہ آتا ہے۔ عروج اور عادل آپس میں لڑتے ہیں تو ایسو اور فاطمہ انہیں الگ کرتے ہیں تو عادل کہتا ہے میں دونوں کو سزا دوں گا، رحم نہیں کروں گا۔ تو عروج غصے سے کہتا ہے چوری بالی نے کی تو تم نے ہمارا گھر دھماکے سے کیوں اڑایا؟ تو عادل کہتا ہے تم نے اور تمہاری فیملی نے میری زندگی کے 20 سال تباہ و برباد کیے، تو کیا یہ گھر اور کیا تمہاری جان، میں کچھ نہیں چھوڑوں گا، تم شکر گزار ہو کہ بچ گئے ہو۔ عادل اور عروج جھگڑنے لگتا ہے تو ایلینی عادل کو دیکھتے ہوئے اسمے سے کہتی ہے شکر ہے کہ میں تمہاری بیٹی نہیں، کیونکہ عادل نے کہا تھا اگر میں اس کی بیٹی ہوئی تو وہ قاتل بن جائے گا اور قیامت بن کر سب پر اترے گا، دیکھو تو اس نے یہی سب کیا ہے، گھر دھماکے سے اڑا دیا، گاڑی کو آگ لگا دی۔ اس میں ایلینی کی باتیں حیرانی سے سن رہی ہوتی ہے، تب امیرم چچا آ کر بتاتے ہیں کہ دھماکے کی آواز پر پولیس آ رہی ہے تو وہ سب جانے لگتے ہیں تو اس میں ایلینی سے کہتی ہے میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ تو عادل اسمے سے کہتا ہے میں تمہیں لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ تو اسمے عادل سے کہتی ہے اپنے ڈائنامائٹ لو اور یہاں سے جاؤ۔ تو عادل انکار کرتے ہوئے کہتا ہے شرف یہیں ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایلینی میری بیٹی ہے۔ تو اسمے کہتی ہے میں تم پر پہلے ہی غصہ ہوں، ہم اس پر صبح بات کریں گے۔ تو امیرم چچا انہیں ساتھ لے کر جاتا ہے تو گیزب جاتے ہوئے اسمے سے کہتا ہے میں تم پر ہی نظر رکھوں گا۔ تو اسمے اس پر غصہ ہوتی ہے۔ کچاری کے جانے کے بعد اسمے عروج کو تنبیہی انداز سے کہتی ہے پولیس کو نہیں بتاؤ گے کہ یہ کس نے کیا ہے، اور ان کے جانے کے بعد اپنی ماں اور شیریں خانم کو لے کر میرے ووڈن ہٹ آؤ گی جہاں میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کروں گی۔ وہ اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو عروج شرف پر غصے کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس میں جاتے ہوئے عروج کا موبائل بھی ساتھ لے جاتی ہے تو اپنے دفتر جا کر ایلینی کی ویڈیو دیکھتے ہوئے یقین، دکھ اور خوشی کے ملے جلے احساس سے کبھی روتی ہے تو کبھی ہنستی ہے۔ دوسری صبح گاؤں والے فرتونہ حویلی کے باہر عروج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تیمل استاد عروج سے کہتا ہے یہ کچاری کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے امن کے لیے شادی والے دن معاہدہ کیا تھا۔ تو عروج کہتا ہے ہاں ہم آپس میں شراکت دار ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر وہ علاقے کے لوگوں سے کہتا ہے خدا آپ سے راضی ہو، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ جبکہ زیرف کو تیمل استاد کی باتوں پر غصہ آتا ہے۔ علاقے والوں کے جانے کے بعد ایسو عروج کو بتاتا ہے کہ میں گھر کے مرمت کے لیے آدمی لایا ہوں۔ تو عروج ایسو سے کہتا ہے تم یہاں کا خیال رکھنا، میں اسمے کی طرف دادی اور ماں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ شیریں خانم زیرف کو ساتھ چلنے کا کہتے ہوئے خود وہاں سے چلی جاتی ہے تو زیرف عروج کا بازو پکڑ کر لجاجت سے دیکھتی ہے تو وہ ماں کو چلنے کا کہتا ہے تو زیرف مرے ہوئے قدموں کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ جبکہ یہاں کچاری میں ایلی نے غصے
से यूनानी जुबान में बातें कर रही होती है। क्या तुम लोग हवेली को हवा में उड़ा दोगे? तुम लोगों में एक भी समझदार इंसान नहीं, उल्टा मुझे कहते हो कि मुझे गुस्सा आता है, और जब मैं कुछ कहती हूँ तो तुम खुद गुस्सा कर जाते हो। उसकी बातों पर आदिल, गैज़ब और फातिमा सब नॉर्मल अंदाज में नाश्ता कर रहे होते हैं। फातिमा एलिनी की बातें दोहरा रही होती है, जिस पर एलिनी उसे नाराजगी से देखती है कि तुम कातिल नहीं हो क्या, वैशी नहीं हो। तभी एमन वहाँ आती है तो एलिनी कहती है क्या मैं गलत कह रही हूँ एमन? तो वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ, मैं जानती हूँ ये सब बेमकसद है। तो फातिमा उससे गुस्से से देखती हुए कहती है बाली मोबाइल लेकर चली गई है क्या? पहले हम कम परेशान थे, हमने तुम्हें घर में रखा और खाना दिया। वो अभी बात ही कर रही होती है कि आदिल उसके मुंह में नवाला डालते हुए उसे खामोश करवाता है ताकि वो मजीद बात ना करे। लेकिन फातिमा संभलते हुए कहती है हाना बदोश होने के सबब हम इन मुसीबतों में फंस गए, लेकिन इसमें इस सूरत हाल में भी मुतमईन है। तो आदिल बहन से हंसते हुए कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हारे यहाँ होने से उसे जरूर परेशानी होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो एमन बुड़बुड़ाते हुए कहती है हर चीज में नाक जो घुसेड़ती है। तो फातिमा गुस्से से उसकी तरफ लपकती है तो गैज़ब उसे पकड़कर बिठाता है और माहौल को नॉर्मल करने के लिए खुद एमन के बेटे से लाड करने लगता है। तभी अमीरम चाचा आकर बताते हैं कि मैंने कमिश्नर ताजी से बात की है, उसे कोई सुराग नहीं मिला। तो आदिल गैज़ब से कहता है तुम पहले इसमें को लेकर आओ और फिर एलवी से कहो कि वो भी लैब बंद करके कुछ दिन हमारे साथ रहे। लेकिन यहाँ शेरिफ एलवी के पास बैठा होता है और उसके हाथ में एलवी का फोन होता है, जिस पर गैज़ब की कॉल आती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता। जबकि एलवी नीम बेहोशी में करा रही होती है, गोली लगने के सबब बेहोश होती है। जबकि यहाँ गैज़ब से हिजरान शेरिफ का पूछती है तो वो कहता है तुम्हें इससे क्या, बाली और शेरिफ की कोई खबर नहीं, अब एलवी का भी पता नहीं चल रहा। तभी उसे एलवी का मैसेज आता है जो शेरिफ ने उसे किया होता है कि मैं मीटिंग में हूँ। तो हिजरान गैज़ब के पीछे ही खड़ी होती है। जब उससे कहती है क्या एलवी का मैसेज है तो गैज़ब डर जाता है और कहता है तुम मेरे पीछे क्यों हो? तो वो कहती है मैं तंग आ गई हूँ तन्हाई से, तुम मेरे चेहरे पर एक नजर तक नहीं डालते। तो गैज़ब कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने 20 साल तक 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद की और तुम 20 दिनों में से दूसरे दिन ही तंग आ गई हो? तो वो कहती है क्या अब मुझे भी 20 साल तक ये सजा बर्दाश्त करना पड़ेगी? तो गैज़ब गुस्सा कंट्रोल करते हुए आंखों के साथ कहता है जो बर्दाश्त करते हैं वो कर लेते हैं। तो हिजरान कहती है क्या तुम ये अपनी बात कर रही हो या किसी और की? तो गैज़ब संभलते हुए उसके पास आकर कहता है तुम फजूल बात कर रही हो, देखो तुम्हारे सामने 20 साल का कोई कम उम्र लड़का नहीं खड़ा। तभी अमीरम चाचा आता है तो वहाँ से हिजरान चली जाती है। उसके जाने के बाद अमीरम चाचा कहता है मुझे इसकी हालत पर रहम आता है। तो एलिनी भी कहती है मुझे भी दुख होता है। तो गैज़ब उसके माजी की चालों से वाकिफ होने के सबब कहता है तौबा अस्तगफार, अगर इसके सामने शैतान भी आ जाए तो वो भी कहेगा कि ये मेरे बुजुर्ग हैं, क्या हुआ, क्या दिमाग खराब हो गया है? तो एलिनी नाराजगी से कहती है जो खुद दूसरों के घरों में डायनामाइट लगा रही हैं वो ये कह रही हैं कि मुझे दिमाग खराब हो रहा है। गैज़ब फिर एलवी को मैसेज करता है कि मीटिंग के बाद कोचारी आ जाना, आदमी भेज रहा हूँ, हम शेरिफ को नहीं पकड़ सके अभी तक। गैज़ब का ये मैसेज शेरिफ पढ़ता है तो शेरिफ गोहान को बुलाकर इसमें को लाने का कहता है। जबकि इसमें आज खुशी से खुद को शीशे में देखकर संवार रही होती है। जब वो शीरी खानम उरुज और ज़ारफ से मिलने आती है तो अयूब खान उसे इस रूप में देखकर मुस्कुराते हुए पूछता है। तो तब उरुज माँ और दादी के साथ आता है तो इसमें अयूब खान को सब्र के साथ खड़े रहने का कहते हुए दफ्तर के पास वाले घर चली जाती है। वो उरुज से पूछती है क्या एलिनी मेरी बेटी है? तो वो आंसू रोक के कहता है आप ये जानती हैं? तो इसमें आंसू रोक के कहती है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी उरुज। जबकि ज़ारफ इस गुफ्तगू से परेशान होती है और शीरी खानम दुखी। फिर वो अपने और उरुज के मोबाइल पर अपनी और एलिनी की वीडियो लगाकर टेबल पर रखती है तो ज़ारफ को अपनी मौत नजर आने लगती है। इसमें फिर उरुज के मोबाइल से एलिनी की वीडियो अपने मोबाइल पर भेजकर उसे मोबाइल वापस करती है और फिर कहती है मुझे बताओ वो लोकगीत जो मैंने लिखा था एलिनी को कैसे आता है? तो उरुज कहता है मैं नहीं जानता, उसने कहा कि जब वो छोटी थी तो उसके बाबा उसे बुजुर्गी के साथ ये सुनाते थे तो वो खामोश होकर सुनने लगती थी। जबकि ज़ारफ उस वक्त भी अपनी चालों से पीछे नहीं हटती और कहती है तुमने हॉस्पिटल में एक बच्ची को दूध दिया था जिसे शेरिफ लाया था, तो तुमने उसे लोक गीत सुनाया था। तो इसमें को भी सब माजी याद आता है तो वो दुख से रोने लगती है कि मैंने अपनी ही बेटी को दूध दिया था। तो उरुज माँ को दुख और बेबसी से देखता है तो ज़ारफ सारी बात शेरिफ पर डालते हुए कहती है मुझे शेरिफ ने कहा कि इस बच्ची की माँ फोत हो गई है और बाप पहले ही फोत हो चुका था, तो शायद वहाँ उन्होंने तुम्हारा लोक गीत रिकॉर्ड किया था। शेरिफ ने तुम्हारी बच्ची को बेचा तो शायद वो भूखी थी और डिब्बे का दूध नहीं ले रही थी, तो तब शेरिफ ने उसे तुम्हारे पास दूध पिलाने के लिए लाया था। तो इसमें रोते हुए कहती है जबकि मैं ये समझी कि मेरी बच्ची मर गई है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा थी और मेरी आंखों के सामने और मैंने उसे ही उठाया हुआ था। वो रोते हुए कहती है तुमने ये क्या किया मेरे साथ? शीरी खानम इसमें को दुख से गले लगाती है और फिर ज़ारफ के पास जाकर उसके चेहरे पर दपड़ मारते हुए कहती है तुमने शेरिफ के साथ मिलकर बच्ची को बेचा। तो जब दूसरा दपड़ मारने लगती है तो उरुज दादी को पकड़ लेता है और कहता है माँ को नहीं पता था, मैं गवाह हूँ, आप ऐसा मत करें। जबकि ज़ारफ अपने चेहरे पर हाथ रखे
کے پتھرائی نظروں سے ساس کو دیکھتی ہے جو کہ دکھ سے رو رہی ہوتی ہیں۔ زینب کہتی ہے مجھے یہ بعد میں پتا چلا جب عروج اور عادل اس سچ کی تلاش میں تھے تو مجھے شیرف نے بتایا تو میں اپنے ہی خاندان کی بھلائی کے لیے خاموش رہی کہ کچاری سب برباد کر دے گا۔ ماں کی باتوں پر عروج ماں کو افسوس سے دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ گوہان باہر گھات لگائے کھڑا ہوتا ہے اور شیرف کو فون کر کے بتاتا ہے کہ یہاں کچاری کے آدمی ہیں۔ تو شیرف کہتا ہے وہ وہاں سے جب باہر آئے گی تو تم اسے ہر صورت یہاں لے کر آؤ گے۔ تو گوہان اس سے بات کرنے کے بعد اپنے آدمی کو ٹرک کے لیے کال کرتا ہے۔ یہاں اس میں اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہتی ہے تو کیا میں اب آگ لگا دوں اور دنیا کو جلا دوں؟ تو عروج اس میں سے کہتا ہے آگ لگانے سے پہلے میری بات سن لیں۔ تو وہ کہتی ہے میں تم سے بات کروں گی۔ پھر کہتی ہے میں عادل کی بیوی تھی، اس کے بچے کی حاملہ، تو شیرف نے مجھے عادل کی جان کی دھمکی دی اور مجھ سے شادی کی۔ تو زینب اس سے کہتی ہے یہ ماں نے نہیں ہم نے کیا تھا۔ تو اس میں کہتی ہے ہاں یہ تم دونوں نے اور میری اپنی ماں نے کیا تھا، ہمیں اس دشمنی پر قربان کیا، تم لوگوں نے 2 معصوم اور کم عمر بچوں کی 20 سال کی زندگی چھینی۔ عروج دکھ سے اس میں کو دیکھتا ہے تو شیری خانم اس کی باتوں پر روتی ہے۔ پھر وہ ساس سے کہتی ہے آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو بیچا، میں اسے اٹھا نہ سکی نہ ہی پیار کر سکی، میرے اندر آگ دہک رہی ہے۔ کل جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو 20 سالوں میں پہلی بار مجھے اپنا آپ مکمل لگا۔ پھر وہ اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جب کوچاری نے 20 سالوں کا بدلہ لینے کے لیے مینشن میں دھماکہ کیا تو میں نے قسم اٹھائی کہ میں مزید 20 سال قربان نہیں کروں گی، میں عادل کو اس سب میں اکیلے نہیں جلنے دوں گی، نہ اسے قاتل بننے دوں گی اور نہ ہی اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے دوں گی۔ وہ اپنی بیٹی سے اب 1 منٹ بھی دور نہیں رہے گا۔ اس کی باتوں پر شیری خانم زینب اور عروج اسے دیکھتے ہیں کہ اب وہ ایسا کیا کہے گی۔ تو عروج کہتا ہے آپ کیا کریں گی؟ تو اس میں کہتی ہے میں اس وقت عادل کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تو اس میں کی اس بات پر زینب کو سکون کا سانس آتا ہے جبکہ شیرف کو اس کی بات پسند آتی ہے۔ جبکہ عروج کہتا ہے تو آپ کب اسے بتائیں گی؟ تو اس میں کہتی ہے جب وہ سچ سن سکے گا، جب وہ پرسکون ہو جائے گا۔ تو زینب کہتی ہے ایسا کیسے ہوگا؟ تو اس میں کہتی ہے اس کی بیٹی اسے پرسکون کرے گی اور میں اپنے حصے کا کام کروں گی، میں تمہیں اور شیرف کو ہمیں ہماری بیٹی سے جدا نہیں کرنے دوں گی اور عادل بھی اپنے بدلے کا غصہ قربان کرنا سیکھ لے گا۔ پھر عروج سے کہتی ہے تم میری مدد کرو گے، یہ دشمنی ختم کرو گے تو میری بیٹی مجھے ماں اور میں عادل کو باپ کہے گی۔ تو عروج اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے آپ جانتی ہے کہ آپ میری زندگی ہیں، میں بھی اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ کو یاد ہے جب میں ہجران کو بطور ایلینی کی ماں لے کر گیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے کہا تھا کرتولاک میرا سر نیم ہے اور تمہارا خون، جبکہ اس کوچاری نے ہمیں 20 دن کی مہلت کی دھمکی دی لیکن دوسرے ہی دن ہمارے گھر دھماکہ کیا اور گھر جہنم بن گیا۔ تو اس حالت میں آپ مجھ سے اس کی توقع مت کرنا، جو چاہے ہو میں صرف اپنی فیملی کو اور گاؤں کو بچاؤں گا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ اس میں مسلسل اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے مجھ سے اس کی توقع نہ رکھنا کہ مجھے دکھ ہوگا کہ ایلینی آپ کو ماں اور عادل کو باپ نہیں کہہ سکے، نہ ہی طوفان سے نہ ہی کوچاری سے، ہم نہیں مریں گے، کوئی موت نہیں ہوگی۔ اب میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا مگر اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ آپ میرے چچا سے طلاق لیں، جبکہ اس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ اور اس کی بات پر زینب اور شیرف خانم مطمئن ہوتی ہیں تو اس میں کہتی ہے نہیں اب میں مزید کوئی بھی دھمکی برداشت نہیں کروں گی، میں نے کہا تھا کہ میں مزید 20 سال برباد نہیں کروں گی۔ عروج طے یہ ہوا تھا کہ میں کوچاری کو روکوں گی اور تم شیرف کو پکڑو گے اور اسے جیل بھجواؤ گے اور اس دشمنی کو ختم کرو گے اور کوچاری اپنی بیٹی سے ملے گا۔ اس میں کی باتوں پر شیرین خانم پریشان ہوتی ہے تو زینب ساس کو دیکھنے لگتی ہے تو عروج اس کی بات پر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو شیرین خانم کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کوچاری نے کہا تھا وہ جیل میں شیرف کو قتل کروا دے گا۔ شیرین خانم پھر اس میں سے کہتی ہے اس میں شیرف کو اس کی سزا میں دوں گی کہ اس نے تمہاری بیٹی کو بیچا، اسے قتل کروانا کوئی حل نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ شیرین خانم رو رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے عروج شیرف کو ڈھونڈو اس سے پہلے کہ وہ کسی کو قتل کرے تاکہ میں کوچاری کو قائل کر سکوں۔ تو اس میں پھر زینب سے کہتی ہے کیا شیرف کا تم سے رابطہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، اس نے پکڑے جانے کے خوف سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو اس میں زینب سے کہتی ہے اگر تمہارا اسے رابطہ ہوا تو نہ شیرف اور نہ ہی ہجران کو اس بات کا پتہ چلے کہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ ایلینی میری بیٹی ہے اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلے۔ اس وقت جب ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ کوئی فساد ہو۔ تو اس میں کی باتوں پر عروج شیرین خانم اور زینب مطمئن ہوتے ہیں، جبکہ وہ مزید کہتی ہے کہ کوئی بھی عادل کو مزید غصہ کرنے پر نہیں اکسائے گا۔ جبکہ باہر گوہان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے تو اس نے جس ٹرک کا کہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں آ جاتا ہے۔ عروج اپنی ماں اور دادی کے ساتھ جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو زینب واپسی پر ساس سے کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ بات اس میں کے سامنے نہیں کرنا چاہیں گی، اس لیے میں نے یہ تب نہیں بتایا، لیکن اب بتا رہی ہوں کہ شیرف نے پچھلے ہفتے خفیہ طور پر اوزون گول میں ایک گھر لیا ہے۔ تو عروج اس سے گھر کا ایڈریس پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے مگر گھر کے کاغذات فیکٹری کے دراز میں ہوں گے۔ تو عروج دادی اور ماں کو مینشن جانے کے بجائے اپنے گھر جانے کا کہتا ہے تو تبھی وہاں ایلینی گیزب کے ساتھ آتی ہے۔ تو عروج ایلینی سے بات کرنے کا کہتا ہے تو گیزب انکار کرتا ہے۔ تو عروج کہتا ہے میں اسے کھا نہیں جاؤں گا، صرف بات کروں گا۔ تو گیزب ایلینی کے کہنے پر مان جاتا ہے۔ تو ایوب خان اور گیزب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں،
उनके जाने के बाद ओरोज एलिनी से कहता है क्या तुम हमेशा के लिए वापस आ गई हो? तो एलिनी हाँ में जवाब देती है। तो ओरोज कहता है क्या हम उस मौजू पर बात कर सकते हैं जिसकी बात तुमने यूनान में की थी? तो एलिनी को अपना ख्याल आता है जब उसने अपनी बात कही थी, तो वो उससे बात करने पर मान जाती है। तो ओरोज जाते हुए कहता है हम उसी खामोश जगह मिलेंगे जहाँ हमने पहले बात की थी। ओरोज एलिनी से बात करके चला जाता है। तो इसमें एलिनी को देखकर उसके पास आती है और उसे माँ होने के हक से मिलती है। वो जो हमेशा उससे मिलते हुए आस और उम्मीद में होती थी, आज यकीन से मिल रही थी। तो उसकी ममता को सुकून मिल जाता है। एलिनी फिर इसमें को आदल और फातिमा की शिकायत करती है कि वहाँ सब पागल हो गए हैं, सब वैक्शी हो गए हैं। गैजर फिर एलिनी और इसमें को साथ लेकर जाता है। जब रास्ते में लिंक रोड से आने वाला ट्रक उनकी गाड़ी को हिट करता है तो एक्सीडेंट की वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। तो गोहान इसमें को गाड़ी से उठाकर लेकर जाता है। तो एलिनी को होश आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसे रोकने में नाकाम होती है और गोहान इसमें को लेकर चला जाता है। और यहीं इस किस्त का एख्तिताम होता है। क्या होगा अगली किस्त में? क्या ओरोज शेरिफ को ढूंढ लेगा? क्या इसमें खुद को शेरिफ से छुड़वा पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज।